ہاں تم تمام صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، یہ تم عبارت کو صحیح مانتے ہو؟ تمہارا اعتراض کیا ہے؟ ہم کیا مانتے ہیں وہ الگ بات ہے، یعنی تمہاری کتاب پر تم کو بھروسہ نہیں، تم صحیح نہیں مانتے، یہ غلط مانتے ہو، بولتے ہو نا، تم بول دو، تمہارے کتاب، تمہاری بڑے اکابرین کی کتاب ہے، تم اس کو صحیح مانتے ہو؟ کیا مانتے ہیں وہ ہماری کتاب ہے، آپ کیا مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کا اس پہ اعتراض کیا ہے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے صحابہ کا ایمان قطعی ہے، اور کوئی قطعی مسئلے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ صحابہ کا ایمان قطعی ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں ایمان والا کر کے اللہ نے پکارا، اس کا سب سے پہلا خطاب، سب سے پہلا مصداق صحابہ ہے۔ اس لیے ایسا لکھنے والا، کہنے والا بھی کافر ہے، اور جو کوئی صحابہ کو کافر کہے وہ خود کافر ہے۔ ہاں، آپ نے کہا صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، ہاں جی، اچھا، اور فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں، تو ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ ہاں، تو فتاوی رشیدیہ گنگوہی، تو رشید احمد گنگوہی پہلے ہی سے کافر ہے، بہت سارے کفریات ہے، ایک ہی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی بدترین کافر ہے، اور اس عبارت پر بھی، اس عبارت کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ ہاں، اس عبارت کی وجہ سے وہ کافر ہے، اور سارے دیوبندی ان رشید احمد گنگوہی کو ماننے کی وجہ سے سارے دیوبندی کافر ہیں۔ اب بتاؤ۔ اچھا، خیر، آپ کی آواز پھنس گئی، میں پھر سے سوال کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا صحابہ کو کافر کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بنا پر رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کافر ہوئے، ہاں، بات صحیح ہے نا؟ جی، آپ نے کہا ہے، ہاں جی، تو اس کا معنی میں یہ سمجھا ہوں کہ اگر جو کوئی صحابہ کی تفسیر کرتا ہے تو وہ کافر ہوا، کافر ہوا، جی، صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں، جی، بالکل، ہاں بالکل۔ بالکل، چلیے، خیر، میں آپ کے گھر کا آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ ہے کتاب کافر کون، ٹھیک ہے؟ کافر کون، وہ ہماری کتاب نہیں، اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کافر کون نہیں ہے نا؟ ہاں، اس کے بارے میں نہیں جانتا، اب تم بتاؤ اس میں کون سا حوالہ دیا؟ نہیں جانتے تو اس کا انکار کر دو گے؟ نہیں، اس میں جانتا نہیں، کیا بولوں، ہماری کتاب بتا رہے تم جو ہے ہمارے معتبر کتاب، جو ہماری کتاب کے حوالہ جات بیان کرتے ہیں ہماری کتاب کے۔ ہاں بولو۔ فتاوی رضویہ کو جانتے ہو؟ فتاوی رضویہ، ہاں جی، الحمدللہ، بولو۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 2، ٹھیک ہے، ہاں، صفحہ نمبر 717، جی، ٹھیک ہے، ہاں، لکھا ہے امیر المومنین مولا مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، یا پھر ان کے نزدیک کافر، وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں، سوری، لکھا ہے، پھر سے بات پڑھ رہا ہوں، امیر المومنین مولا مسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا، پھر بھی وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں، یہ ہے گلدستہ ارشاد گرامی ہے کہ وہ کفر کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ کفر کے زیادہ قریب ہے، آپ نے اسے کافر نہیں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر نہیں کہا، اور کہا کون؟ معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے جھوٹے، کیسے تم بیوقوف ہو، اور تم کیسے کتنے بڑے جاہل ہو۔ سنو، پہلی بات تو تم نے رضی اللہ تعالی عنہا کہا، میں تمہاری ایک ایک بات کا جواب دیتا ہوں، اس عبارت کو میں خود میرے موبائل سے میں پڑھتا ہوں، سنو، پہلی میرے موبائل سے میں پڑھ کے سنو، میں ایک اس عبارت پر تم نے اعتراض کیا نا، اس عبارت کا میں ایک بات کا جواب دوں گا تم کو، رکو، میں نکال رہا ہوں میرے موبائل سے، میں بھیجوں، میں حوالہ بھیجوں، میرے موبائل میں ہے پہلے سے، میں نکال کے، رکو، کافر کہیں وہ کافر نہیں، آپ کے گھر کے، آپ کے فتوے سے احمد رضا کافر ہو گئے، اب بتاؤ جلال الدین اپنے احمد رضا کو۔ سن تو پہلے اس عبارت میں، اس عبارت میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، پورا سن، جلدی مت کر، ہاں، سن، پہلے سن بات، پہلے بولو فٹافٹ یار، آپ فٹافٹ نہیں، جلد بازی نہیں کرنا، اچھی طرح لوگوں کو سمجھ میں آئے
تمہارے دجل، تمہارے جھوٹ اور اس کو لوگوں کو سمجھ میں آیا. اچھی طرح اطمینان سے بولتا ہوں. سن، بالکل سمجھ آئے گا. میں اسکین بھی لگا دوں گا. ہاں جہاں ریکارڈنگ میں وہاں اسکین بھی دوں گا. میں آپ نے کافر کون کتاب کا انکار کر دیا وہ بھی بتاؤں. ہاں سن، وہ اس کا میں جواب دوں گا. رک. امیر المومنین مولائے المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر قرار دیا. پھر وہ ہمارے نزدیک کافر نہیں، جیسا کہ اس پر در مختار اور بحر الرائق، رد المحتار اور دیگر معتبر کتب میں صریح ہے. اور جو تکفیر پر تقریر دلیل گزری ہے آپ جانتے ہیں. ہاں کفر، اور نیچے لکھے کافر نہیں فرمایا. قریب کفر فرمانے کی وجہ یہ ہے، سن، قریب کفر کفر کے قریب ہے، کفر کے قریب ہے. اور دوسری نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وقت جس وقت حضرت علی کو کافر قرار دیا گیا تھا، سمجھے؟ پہلے پوری بات سن. جس وقت حضرت علی کو، بات بیچ میں نہیں کرنا، میں بولانا، تمہاری بات اچھی طرح سنا. جس وقت حضرت علی کو کافر قرار دیا گیا تھا، کیوں قرار دیا گیا تھا؟ کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کا الزام تھا. جب الزام کی وجہ سے، یہ اس عبارت کو میں سمجھا کے بتا رہا ہوں. اس عبارت میں تو وضاحت نہیں ہے نا. اس عبارت کو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو بھی اپنی جگہ سے نہیں، اس کی دلیل حدیث میں ہے نا. حدیث میں، تفاسیر میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے نا. تو ان کتابوں سے دے رہا ہوں. تب تو پھر اب جب میں اس عبارت میں صحابہ کو کافر کیوں ہے تو اس کو وضاحت کرنا پڑے گا نا. وضاحت کا یہاں وضاحت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت دوسرے معتبر کتابوں سے وضاحت کسے کہتے ہیں؟ بول پہلے بول، وضاحت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کسے کہتے؟ بول، تو بھی پہلے وضاحت کر. حضرت ہمارے نزدیک اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے میں بتا رہا ہوں. تو بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. اس میں تمام صحابہ کو کافر کہنے سے کافر نہیں ہوتا، تمام صحابہ کو، اور بلا وجہ کافر کہا جا رہا ہے. اور اس میں حضرت علی کو جب کافر کہا تھا خوارج نے، کس لیے کہا تھا؟ سن، فتاوی رضویہ میں اسی بات کو مختصر بیان کیا ہے. اسی بات کو مختصر بیان کیا ہے. اور ہمارے نزدیک وہ اہل سنت نہیں ہے، کفر کے قریب تھا اس وقت تک، جس وقت تک وضاحت نہیں ہوئی تھی حضرت علی کے الزام کا. وضاحت نہیں ہوئی تھی. جب حضرت علی کے الزام کا وضاحت ہو گیا کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتل نہیں ہے، تب پھر حضرت علی بری ہو گئے، حضرت علی بے گناہ ثابت ہو گئے. اب حضرت علی پر اگر کوئی کفر آج اگر کوئی کافر کہے تو وہ ہمارے نزدیک ضرور کافر ہوگا. آج اگر کوئی حضرت علی کو کافر کہے تو وہ ضرور کافر ہوگا. اس وقت کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت الزام کا ابھی وضاحت ہونا تھا، الزام کی تحقیق ہونی تھی. سمجھا؟ ہاں، اب فتاوی رشیدیہ کے بارے میں بولو. وہ اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا. پہلی بات، فتاوی رشیدیہ کی عبارت پر جو بھی فتاوی رشیدیہ کے عبارت پر جو بھی اعتراض ہے اس کو کسی کی تفسیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے سب کو امام کہ مجہول ہے کہ ملعون ہے. آپ خیانت کر رہے ہیں، اچھا سے پڑھ رہے ہیں. ہاں، ملعون ہے، ملعون. اور جو ملعون ہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. تو تمہارے نزدیک اہل سنت ملعون ہے؟ ہاں، اہل سنت ملعون ہے تمہارے نزدیک؟ شرم نہیں آتی اپنے کو اہل سنت کہتے ہوئے؟ ہاں، اہل سنت بھی ہے، اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا. تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ایک صحابی نہیں، سارے صحابی کو کافر کہنے سے بھی وہ اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا. اور ہماری عبارت میں کیا ہے؟ الزام جب لگی تھی، جب کافر نہیں ہوا لیکن کفر کے بہت قریب ہے وہ. اور آج اگر کوئی کافر کہے گا تو پکا کافر ہوگا. اس عبارت میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں. خامخواہ اعلی حضرت پر تم الزام لگاتے ہو. اور یہاں سارے صحابہ کو کافر کہنے سے تو اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہو رہا ہے، اور اہل سنت کو ملعون بھی کہا جا رہا ہے. تمہارے نزدیک اہل سنت ملعون ہے؟
देखें। तुम बोलो अमानत, तुम अमानत दार हो ना, अमानत दारी से बताओ। के सामने आपको खड़ा होना है, इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब देखो अल्लाह के सामने खड़ा होना बोलकर मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया, तुमने झूठा इल्जाम लगाया और मैंने वजाहत कर दिया। फतावा रजविया की इबारत का पूरा वजाहत मैंने कर दिया, सारे लोग समझ जाएंगे, सारी दुनिया के लोग। जलालुद्दीन देखिए, जो आपने इबारत भेजी उसमें लिखा जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी की तकफीर करे वो मलऊन है। ऐसे शख्स को मस्जिद किसी की सारे सहाबा को जो काफिर कहे, तुम झूठ वो क्यों बोल रहा है? फिर तुम्हारी इबारत को भी तुम काट चाट के तुम ये बात को तुम ये पेश कर रहे हो, खयानत कर रहे हो, दूसरे को अमानतदारी के दर्ज दे रहे हो, खुद ही खयानत कर रहे हो। मैं तुम्हारी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, रुको तुम तुम्हारी इबारत को भी तुम खयानत करके पेश कर रहे हो। तुम्हारे गंगोही भी तुमको कब्र से लानत भेज रहा होगा। तुम्हारे गंगोही को देखो, जो शख्स साहबा इकराम में से किसी की तकफीर करे, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तमाम साहबा को काफिर कहने से कहने वाला काफिर नहीं। हाँ देखो, सवाल पहले सवाल जनाब मौलाना फैजुर रहमान साहब, और कहाँ रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ पे लिखा है? आप जहाँ पढ़ रहे सवाल के बाद यही लिखा है। हाँ नहीं, तमाम साहबा को काफिर कहने से काफिर नहीं होगा, ये तारिक जमील ने बयान किया, तारिक जमील ने बयान किया। हाँ, जो तमाम साहबा को काफिर कहे वो काफिर नहीं होगा, और तुम्हारी किताब में भी है, मेरे पास अभी इबारत नहीं है। हाँ तमाम सहाबे को काफिर कहने वाला काफिर नहीं, वो कहाँ इबारत लिखी है? बरेलवी मुनाजिर जलालुद्दीन। हाँ, मलऊन, ऐसे शख्स मलऊन है। आप सुनो, ऐसे शख्स मलऊन है, इसको इमाम मस्जिद बनाना मना है, और वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं होगा, यानी अहले सुन्नत में ही रहेगा, और मलऊन भी है। तो तुम्हारे नजदीक अहले सुन्नत मलऊन है। तुम मलऊन हो या नहीं, इसका जवाब दो। तुम मलऊन हो? हमारा तो कोई जाति दुश्मनी नहीं है। तुम मलऊन हो क्या? ये मेरा सवाल है। हमारे पास भेजा है फतावा रसीद। नहीं, तुम मलऊन हो क्या? बोलो, तुम मलऊन हो? मलऊन तुम अपने को अहले सुन्नत कहते हो, और तुम्हारी किताब में लिखा अहले सुन्नत मलऊन है। गाली तो अहमद रजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को दिया, फतावा रसीदिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत को जिल्द नंबर 15 पे अल्लाह रब्बुल इज्जत। आप दूसरी तरफ क्यों भाग रहे हो? पहले इसका जवाब दे के बाद में उसका भी जवाब दूंगा मैं। नहीं, तुम इसी पे नहीं, तुम इसका जवाब दो ना, तुम मलऊन हो क्या? तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा जवाब दे के आगे बढ़ो। चलो फतावा रिजविया की बात करेंगे। तुम मलऊन हो या नहीं, इसका जवाब दो। मलऊन हो तुम? तुम्हारे सारे देवबंदी मलऊन है ना? तो फिर ये अस्तगफिरुल्लाह, फिर इस किताब ये झूठ है। फतावा रशीदिया झूठा है, फतावा रशीदिया झूठा है। नहीं, अहले सुन्नत वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं होगा, और तुम अपने को अहले सुन्नत कहते हो, और वो मलऊन भी है। अहले सुन्नत वाला, अहले सुन्नत खुद अहले सुन्नत भी है और मलऊन भी है, तो तुम मलऊन हो ना? चलो ठीक है, तुम्हारे लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी जुबान से लानत हो। करेगा वो मलऊन है, ऐसे शख्स को इमाम मलऊन है ना? हाँ, तो तुम अपनी इबारत पढ़ के बयान किया ना, मलऊन है, तो तुम मलऊन हो, अहले सुन्नत से खारिज नहीं होगा, अहले सुन्नत में ही रहेगा। तो जब अहले सुन्नत में रहेगा और वो मलऊन भी होगा, तो इससे अहले सुन्नत मलऊन हुआ ना। काफिर कौन किताब? ये आपके घर की किताब है, इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है, देखो, शेखैन करीमैन को गाली देने वाला और इनके खिलाफत का इनकार करने वाला, जिसने इसे क्या है की वजह से। नहीं, तुम पहले फतावा रिजविया की जो इबारत पेश की है ना, उसका मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आप दूसरी तरफ मत भागो, दूसरी तरफ मत भागो। अब तुम पहले मेरे जवाब दे के आगे बढ़ो, जवाब दे के फिर आगे बढ़ो। किताब है, इसमें लिखा है शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली देने वाला। अरे जाहिल कहीं के, जब दो होता है, सुनो,
جب دو صحابی ہوتے ہیں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں عنہما کہا جاتا ہے، اور حضرت علی کو تم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا، مؤنث بنا دیا معاذ اللہ. تو تم نے کہا تو اس لیے تو تم کو اس لیے میں نے بیوقوف بتایا. تم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ریکارڈنگ جائے گا، لوگ سنیں گے. غلطی ہوئی نا تو پھر زبان درازی کیوں کر رہا ہے؟ غلطی ہوئی ہے تو منہ دبا کے رکھ، غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ، سوری بول. تو زبان درازی کیوں کرتا ہے؟ غلطی ہوتا ہے نا، بات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنے کے بجائے عنہ کہہ رہا ہے. ایک دو صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے. غلطی ہوئی ہے تو شرمندہ ہونا، غلطی کر کے نا شرمندہ ہونا، اکڑنا نہیں، شیطان کی طرح، ابلیس کی طرح. ابلیس شیطان کہیں کا. تو غلطی کرا نا، پہلے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، پھر جو ہے شیخین کریمین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے. شرم نہیں آتی؟ غلطی کر کے اکڑتا ہے بے شرم. ہاں حوالہ ابھی پیش کر مجھے پہلے اسکرین شاٹ بھیج. زندگی آج تیرا ریکارڈنگ یوٹیوب پہ جائے گا نا، پھر زندگی بھر یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. جلدی بھیج پہلے جلدی، پھر میں پڑھ کے سناؤں گا تجھے. بھیج پہلے اسکرین شاٹ بھیج، میں پڑھ کے سناتا ہوں. تجھے پڑھنے نہیں آ رہا ہے، اردو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تجھے مناظرہ کرنے آیا بے شرم. نہیں، تیرے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں. تو پہلے مجھے بھیج. تو پہلے بھیج، جھوٹ بول، جھوٹا حوالہ مت بھیج. تو پہلے جو ایک جھوٹ پہلے بھیجا تھا فتاوی رضویہ کا، اس کا میں پول کھولا. اس میں کوئی بھی غلط بات نہیں ہے. اس میں صحابہ اکرام کے اور معتبر اہل سنت کے بحر الرائق اور دوسری کتابوں کے حوالے سے بتائے گئے ہیں. اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. جو میں نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا اس میں آپ نے کچھ نہیں ادھر ادھر کی باتیں کی. ادھر ادھر کی کیا؟ وضاحت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کسے کہتے ہیں؟ جو مختصر بات ہو اس کو معتبر کتابوں کے حوالے سے دلال سے مدلل گفتگو کرنے کو وضاحت کہتے ہیں. میں نے جو بولا ساری دنیا سنیں گے اور کتابیں بھی پڑھیں گے، اور اس میں سخت کفر کے بہت قریب بھی ہے. اور وہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی کے اوپر الزام لگی. اس الزام کی وضاحت نہیں ہوئی تھی، اس الزام کے تحقیق نہیں ہوئی تھی. تب تک بات تھی. جب تحقیق ہونے کے بعد حضرت علی بری ہوئے، حضرت علی اس الزام سے ملوث نہیں تھے، تو اب حضرت علی پر کوئی کفر داغے گا، کوئی کافر کہے گا تو وہ بے شک کافر ہوگا، بدترین کافر ہوگا. ہاں، یہ فتاوی رضویہ میں ہے. لیکن تیری کتاب میں جو ہے سارے صحابہ کو کافر کہنے سے کافر نہیں ہوگا. ہاں، انہا بے غیرت کہیں کا بار بار پھر انہا بول رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے. پھر ہمارے نزدیک کافر نہیں، کفر کے قریب ہے نا، کفر کے قریب ہے. اور یہ اس کی وضاحت میں نے کیا نا. اب تو اس کا اپنا تیری کتاب کی وضاحت تو نے کر نہیں پایا. ملعون ہے نا، اور اہل سنت سے خارج بھی نہیں ہوگا. ہاں، اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا. صحابہ کو کافر کہنے سے وہ کافر تو نہیں ہوگا، اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوگا، اور ملعون بھی ہے. اور تو اس عبارت میں تیری کتاب میں گنگوہی نے اہل سنت کو ملعون کہہ دیا. تو اہل سنت ملعون ہے. تو کس منہ سے اپنے کو اہل سنت کہتا ہے بے شرم دیوبندی کافر؟ تو کس منہ سے اپنے کو اہل سنت کہتا ہے؟ بول، اپنے کو کس منہ سے اہل سنت کہتا ہے؟ اس کا جواب دے. دیکھیے سامعین اکرام، یہ جواب نہیں دے رہا ہے. یہ ہماری کتاب کے الحمدللہ میں نے وضاحت کر دیا دوسری کتابوں کے حوالے سے، اور تمام اس میں جو فتاوی لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ میں، دوسرے معتبر اہل سنت کی کتابیں بحر الرائق اور در مختار وغیرہ کتاب کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. وہ اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے، اور وہ کفر کے قریب بھی ہے. اور حضرت علی کے اوپر جب الزام لگی تھی اس وقت کی بات تھی، کیونکہ الزام کی وضاحت اور الزام کا خلاصہ ہونا چاہیے. خلاصہ ہونے کے بعد کوئی بھی کسی بھی صحابی کو اب جو ہے کافر کہے گا وہ کافر ہوگا ہمارے نزدیک. لیکن دیوبندی کے نزدیک کافر بھی نہیں ہوگا، اہل سنت سے خارج بھی نہیں ہوگا. اور دیوبندی ملعون خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں،
اور اہل سنت کو ملعون بھی مانتے ہیں. ایسے ملعون دھرم دیوبندی کافروں سے بچے اور تمام امت کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ دیوبندی کافروں سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. آمین.